مجھے یاد ہے انہی دنوں میں کیا ہوا کہ جب ہمارے ایک ریلیٹیو کے یہاں میں ملنے کے لیے گیا تو ان کے پڑوس میں ایک بہت بڑے آفیسر تھے, بڑا بنگلہ ان کا, بڑے کروڑ پتی آدمی تھے وہ, اور تھے بھی 45-50 سال میرا خیال ہے ان کی ایج ہوگی. انہوں نے گھر میں 3-4 ملازم رکھے ہوئے تھے. ایک ملازم کو انہوں نے جاب سے نکالا, اس ملازم نے ان کی کھوپڑی میں گولی مار دی. اچھا میں جب ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا بھائی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ان کو تو قتل کر دیا ہے. ابے میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی, اب اچھے بڑے آدمی, کروڑ پتی آدمی. تو وہ جو ہمارے ریلیٹیو کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہے دیکھو پاکستان میں ذرا سی دشمنی پہ بندہ گولی مار دی. اچھا جس نے گولی ماری پھر خودکشی بھی کی اس نے. تو یہ دو اور میں کیا سوچ رہا ہوں کہ یار یہ زندگی اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے آپ کے ساتھ. تو ہمارے حضرت تو بیان کرتے تھے نا مسافر خانہ ہے بھائی, یہ اس دنیا کو ثبات نہیں ہے. اب وہ تو اس پہ کہہ رہے ہیں قانون ایسا اور یہ ایسا, بات ٹھیک ہے بالکل لا قانونیت ہے, کوئی بھی کسی کو گولی مار دے, ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, جو بھی ہے, لیکن بھائی اور بھی تو بہت سارے طریقے. گولی نہ مارو تو کتنے کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں. وہ ملک کی قوانین کو اور ملازمین کو برا بھلا کہہ رہے تھے, اور میں کیا سوچ رہا تھا بھائی دیکھ لے یہ دنیا کی یہ حیثیت ہے, تو کروڑ پتی بھی بن گیا نا. اب جس کو گولی ماری اس کی تو اتنا زندگی لگا دی تھی اس نے یہاں تک پہنچنے میں, 50 سال کی عمر میں جا کے نا پھر پھل کھانا شروع کرتا ہے. ایک نوجوان اگر بزنس کرتے کرتے وہ تو 50 سال تک سوچتا ہی رہتا ہے اسٹیبل ہونا ہے. جب اسٹیبل ہونے کا ٹائم آیا ٹھا کر کے ادھر سے گولی گئی ہے, ادھر سے بیجے سے نکال دی, اور سارا کچھ کیا ہو گیا ختم. تو وہ مجھے کچھ اور سمجھا رہے تھے, ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے. ہم نے کہا بیٹا دیکھ لے یہ دنیا مسافر خانہ ہے, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. گولی سے نہ مرتا ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا, کورونا سے مر جاتا. آپ کہہ رہے ہیں نا گولی سے, گولی تو ہر ایک ملازم تھوڑی مارتا ہے, تو بھائی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں, کوئی کسی طرح مر جاتا ہے, کوئی کسی طرح مر جاتا ہے, بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں. تو انسان کی سوچ کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ قرآن بار بار پڑھتے ہیں, علماء کے بیان سنتے ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ کی سوچ کا زاویہ کیا ہونے لگتا ہے, صحیح ہونے لگتا ہے. آپ صحیح سمت میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان دنیا کے حادثات سے آپ یہ عبرت حاصل کرتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, پھر حادثے سے بچنے کی فکر بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو لفٹ نہیں کراتے. پہلے کیا سوچتے ہیں بھائی یہ ہے دنیا کی 2 ٹکے کی ویلیو, اور دنیا پرست کیا کرتا ہے, وہ ان حادثات سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ وہ ٹرک والا چونکہ چرس پی کے چلا تھا نا, اس لیے اس نے بندہ مار دیا, تو چرس پہ پابندی ہونی چاہیے. وہ عبرت حاصل نہیں کرے گا کہ بھائی کل مجھے بھی کوئی مار سکتا ہے, کچھ اللہ کو راضی کر لے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے. وہ کہے گا نہیں ایکچولی یہ جو کنٹری میں ہو رہا ہے نا یہ چرس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے, لیکن جو چرس, جن ملکوں میں چرس نہیں پیتے, کیا ان میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے, کیا ان میں جہاز نہیں گرتے, کیا ان میں طوفان اور سیلاب نہیں آتے, کیا ان میں ہارٹ اٹیک سے لوگ نہیں مرتے, کیا ان میں کینسر سے نہیں مرتے. تو ہمیں نا پھر یہ باتیں سن کے بڑا تعجب ہوتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا, وہ بھی زیادہ ایج نہیں تھی. جب دفنانے کے لیے گئے ہیں, اب ہم چونکہ حضرت کی صحبت میں وقت گزار چکے تھے, جنازے کی چارپائی لے کے جا رہے ہیں, تو بار بار سوچ رہے ہیں بیٹا تو ایک دن تو بھی یہاں لیٹا ہوا ہوگا, تو کچھ اعمال ٹھیک کر لے. اعمال ٹھیک کیے نہیں کیے, لیکن سوچ کا زاویہ تو ٹھیک ہو گیا نا. صحیح ہے نا, صحیح سمجھنا سوچنا تو شروع کر دیا نا. اب جنازے کی چارپائی میں صحابہ تو یہی سوچا کرتے تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں بیٹا تو بھی ایک دن یہاں لیٹا ہوا ہوگا, یاد کر لے, ابھی انسان کا بچہ بن جا, کچھ نماز کی پابندی کر لے, کچھ اللہ کے حکام کو فوکس کر, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر کر. ہم یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں, اور باتیں کیا ہو رہی ہیں. حالانکہ ہم اس وقت ینگ 18-20 سال ہماری ایج ہوگی, اور جو 50-50 سال کے جن کے لیٹنے کے امکانات بالکل قریب آ چکے ہیں, 60 سال کے, 65 سال کے, 70 سال, ان کو تو زیادہ سوچنا چاہیے. ابے بھائی یہ تو 50 سال کا چلا گیا, ہم تو پھر 15 سال اس سے زیادہ ہیں, ان کو زیادہ سوچنا چاہیے. وہ باتیں کیا کر رہے ہیں. ابے یہ جو ڈالڈا والڈا آج کل آ گیا ہے نا, یہ جو آئل, یہ سارے آئل کے مسئلے ہیں. اچھا بھلا آدمی تھا, 50 سال میں نکل لیا. خوراکیں وہ نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں دیسی خوراکیں ہوا. مجھے اتنی حیرانگی ہو رہی, میں کہہ رہا یار ان کو پاگل ہو گئے ہیں. عبرت کا موقع ہے, آخرت کی یاد تازہ کرو, ڈالڈا کو بیچ میں کہاں سے لے آئے تم. اور پھر دفن کے وقت بھی یہ باتیں, میت کو لٹایا جا رہا ہے, قبلہ رخ. سوچو کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. ڈالڈا سے دیسی گھی کھانے والے بھی یہیں جاتے ہیں. صحیح ہے, گھی کے اپنے فضائل ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ڈالڈا والا ذرا جلدی چلے جائے گا, گھی والا تھوڑا اگلے اسٹیشن پہ وہ آئے گا, تو وہ بھی نا, اور وہ بھی جب ہے کہ جب ٹرک نہ چڑھاؤ. آپ کے اوپر اگر ٹرک چڑھ جائے تو آپ ڈالڈا کھائیں یا دیسی گھی کھائیں, رزلٹ سیم آئے گا. جو اسٹیکر بنے گا نا روڈ پہ, وہ ڈالڈے والوں کا اور دیسی گھی والوں کا ایک جیسا بنتا ہے.
हादसाती मौत से आपको डालडा थोड़ी बचाएगा, आपको कोलेस्ट्रॉल थोड़ी बचाएगा। जहाज गिर गया तो जो डालडा खाओ या रोजाना जिम जाओ, क्या करना है आपने? क्या ख्याल है भाई? एक्सीडेंट हो गया या कुदरती कोई जलजला आ गया, तो सारी ये तो उनके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। कोरोना आया तो फिर कोरोना तो कुछ देखा ही नहीं, कोविड ने तो कितने लोगों को कब्र में उतार दिया। और जो बहुत अच्छी सेहतें थी यूरोप में, उनको वो ज़्यादा इसका शिकार हुए हैं। तो मैंने देखा जी कब्र में लिटा के जनाब, वो जब हम तो सोच रहे हैं भाई तूने भी जाना है यार, हालांकि हमारे जाने में बहुत टाइम था, अभी अब तो यहाँ तक पहुँच गए हम, बहुत पुराना वाक़या हो गया। लेकिन जो करीबुल जिनके मरने के चांस ज़्यादा थे, वो ऐसी बातें कर रहे थे कि यार ये डालडा वालडा जो है ना बहुत है, वो कब्र में मिट्टी भी डाल रहे हैं और गपशप भी हो रही है, बस यार अच्छे आदमी थे। और सुना तेरे भी सलाम दुआ थी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी सलाम दुआ थी। फिर ऑफिस की बातें शुरू हो गई, फिर बच्चों की शादियों की बातें, रिटायरमेंट की बातें, और यार वो क्या है तेरा वगैरह वगैरह। मैं इतना हैरान हो रहा था। तो फिर मुझे ये एहसास हो रहा था कि यार अहलुल्लाह की सोहबत लेने में और ना लेने में कितना फ़र्क है। हमारा हजरत से ताल्लुक़ का कम से कम ये तो फ़ायदा हुआ ना कि हमने सही सिमत में सोचना शुरू कर दिया। तो पैगंबर आपकी सिमत को सही करते हैं, हर चीज़ देख के इबरत हासिल करो, बाद में तबसरे करो कि डालडा है या क्या है। तो अब वो जितने भी थे ना जो उनको दफन करने आए थे, मेरा ख्याल है अब उनमें से एक भी जिंदा नहीं होगा, हालांकि बहुत सोने जाके देसी घी शुरू कर दिया होगा, एक भी जिंदा नहीं होगा। तो इसलिए दुनिया को जो इबरत वाले लोग हैं ना, फ़ातबिरू या उलिल अबसार, कुरान बार बार क्या कहता है कि अहले अक़ल क्या करो, इबरत हासिल करो, चीज़ों को देख के इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो। तो बसीरत की आंखें जब ही खुलती हैं जब इंसान तकब्बुर करना छोड़ दे और अपने इल्म पे कभी नाज मत करो।